اچھا علامہ صاحب، میری اطلاع کے مطابق لاہور میں آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جیل بھی جانا پڑا، تو کسی کیا وجہ تھی جو آپ کو جیل جانا پڑا؟ اس دین تو سیاست کے بغیر اور سیاست دین کے بغیر ادھورا ہے۔ کریں دعوت اسلامی بہت بڑے پیمانے پہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، تو بجائے آپ دعوت اسلامی کو جوائن کرتے آپ نے اپنا انسٹیٹیوٹ کیوں الگ سے رجسٹرڈ کروایا؟ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ ان شارٹ اگر یوں کہا جا سکتا ہے ان کی جو سوچ ہے، اگر وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی سوچ اعلیٰ حضرت جیسی سوچ نہیں ہے، وہ ڈیفرینٹ ہے۔ ان کو مسلم کتنی اسٹوڈیو میں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہے فاؤنڈر اینڈ پرنسپل آف خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یعقوب ترابی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب کیسے وبرکاتہ، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ الحمدللہ۔ جناب اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے جو ہے مجھے ناچیز کو موقع دیا بولنے کا، نہیں اور سر، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ نہیں، ہمارے لیے یہ ایک اعزاز کی بھی بات ہے کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو منتخب کیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ ہمارے لیے بیسیکلی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالا ہمارے لیے اور آپ نے ٹائم دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو تعلیم کو آپ جو ہے 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں: حفظ و ناظرہ، درس نظامی اور اسکول کے بعد میٹرک، انٹر، گریجویشن اور ماسٹر۔ یوں 3 ادوار میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ناظرہ کا آغاز 1992 میں سکھر میں ایک مدرسہ تعلیم القرآن اناج بازار میں واقع ہے، وہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور 1998 میں ناظرہ کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد چونکہ کچھ پرابلمس تھے ہمیں سکھر میں، جس کی وجہ سے جو ہے 1998 میں ہم کراچی منتقل ہوئے، اور پھر دوبارہ ناظرہ کا جو ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا اور دہرائی کی۔ ساتھ ہی جو ہے ہم اس سے قبل میں بتاتا چلوں آپ کو، اسکول کی پڑھائی کا آغاز 1993 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جو کہ باغ حیات علی شاہ سکھر میں واقع، سن 98 تک ہم جو ہے وہاں اسکول کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور 5ویں کلاس ہم نے وہاں پاس کی، اور پھر 1998 میں کراچی آنا ہوا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا ناظرہ کا اور پرائمری کا ایک ٹینیور۔ اس کے بعد جب یہاں کراچی منتقل ہوئے تو ابتدائی حالات کچھ ناگفتگو تھے، تو جس کی وجہ سے ہمیں خود جو ہے کام سیکھنا پڑا۔ کچھ عرصے تک ہم نے جو ہے مزدوری کی، پھر اللہ کا فضل ہوا، 1.5-2 سال میں جو ہے ہمارے مالی حالات بہتر ہوئے، اور پھر اسکول کی تعلیم کا دوبارہ آغاز کیا، اور پھر یہاں جو ہے پبلک اسکول میں ہم نے 4تھی کلاس میں داخلہ لیا تھا۔ 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اسکول میں ہم پرائیویٹ اسکول ہے وہ ہم نے تعلیم حاصل کی بفضل تعالیٰ۔ 5 سال جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور والدین کی دعائیں تھی، اساتذہ کرام کا خاص فضل تھا، ان کا ایک تعاون تھا، جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے مڈل کرنے کے بعد، باوجود اس کے کہ 8ویں کلاس میں ٹاپ کیا تھا، اس کے باوجود ہم نے ایک شوق تھا حفظ کرنے کا، اور پھر حفظ کرنے کا آغاز کر۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹوں گا، ایسی کیا وجہ تھی؟ آپ اپنے ٹاپرز بھی رہے تھے، تو بجائے کہ ڈاکٹر انجینئر کی طرف جاتے آپ پہلے حفظ کیا پھر درس نظامی کمپلیٹ کیا، ایسی کیا چیز اٹریکٹ کی تھی آپ کو کہ آپ اس طرف آئے؟ سب سے بڑھ کر مجھے شوق تھا حفظ کرنے کا، میرے لیے سب سے بڑا مائل سٹون یہی تھا۔ ابتدا سے ہی جب 98 میں نے ناظرہ کیا تو شوق تھا کہ ہم حفظ کر لیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی کہ ہمارے چچا حافظ غلام نبی صاحب، حافظ محمد فاروق صاحب، میں انہیں دیکھتا تھا، اور شب قدر جب وہ ہم سب ان کے ساتھ ختم قرآن کی محفل میں جاتے تھے، اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا، لوگ ان کی عزت افزائی کرتے تھے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، پراؤڈ ہوتا تھا، پھر ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ ہم بھی جو ہے کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ لوگ ہماری بھی عزت افزائی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کلام مجید اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یہ کلام پاک کا معجزہ جب ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے دلوں میں آ سکتا ہے، تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوا کہ ممکن ہے کہ ہم بھی قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں۔ تو ابتدا ہی سے ہمیں شوق تھا حفظ کرنے کا، تو سکھر میں موقع نہیں مل پایا۔ جب ہم کراچی آئے اور
اسکول کی تعلیم ہم نے حاصل کی اور 2004 تک اسکول پڑھتے رہے. تو یہاں 11G میں مدرسہ رضا اکیڈمی واقع ہے, وہاں حفظ کی کلاس کا آغاز ہوا. جیسے ہی جمعے کو اعلان ہوا کہ حفظ کی پڑھائی کا آغاز ہو چکا ہے تو فوراً سے بیشتر ہم نے وہاں جا کے داخلہ لیا اور اپنے شوق کو, اپنی تشنگی کو بجھانے کی کوشش کی اور وہاں ہم نے داخلہ لیا. اور پھر جو ہے یہ جرنی ہماری حفظ کی جرنی تقریباً 1.5-2 سال پہ مشتمل ہے. ابتدا میں 13 پارے جو ہے میں نے رضا اکیڈمی میں حفظ کی اور 17 پارے بقیہ جو ہے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی میں قاری غلام عباس صاحب سے ہم نے پڑھے. اور اس کے بعد سے فوراً جو ہے ہم نے تراویح پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور تقریباً 13 سال تک میں تراویح پڑھاتا رہا. پچھلے تقریباً 3 سال سے میری بدقسمتی کہہ لیں کہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تراویح پڑھانے کا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ 2019 میں خالد بن ولید کی تعمیرات کا آغاز ہو گیا تھا اور کو نہ کو مصروفیات کی وجہ سے میں وقت نہیں نکال پایا. لیکن اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کو ہر سال کوئی بھی مصروفیات ہو تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ جو شوق ہے اس کو دوبارہ مجھے ایک نئی زندگی دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابتدائی درس نظامی کا آغاز دارالامجدیہ سے لیا تھا آپ نے یا سکھر سے کسی انسٹیٹیوٹ سے کیا آپ نے؟ اول تو مجھے جو ہے صرف حفظ کرنے کا شوق تھا. ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے حفظ کا کیا قاری غلام عباس صاحب, تو بنفس نفیس وہ گھر تشریف لائے. ان کے ساتھ 11G کے گودرا کالونی کے ایک بہت معزز قاری ہیں اور مدرسۃ المدینہ میں عرصہ دراز تک وہ خدمات انجام دیتے رہے. قاری محمد حسین صاحب گھر تشریف لائے اور ابو سے, چچا سے, بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے کچھ بن سکتا ہے اور کچھ کر سکتا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ درس نظامی کرے اور کسی طور دین کی خدمت کر سکے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ جب اساتذہ اتنی ہمیں فورس کر رہے ہیں تو ہمیں پھر درس نظامی کرنا چاہیے. اس وقت جو مجھے شوق تھا وہ میٹرک کرنا اور پھر جو ہے میٹرک سائنس میں کرنا اور پھر ڈاکٹر یا پھر انجینئر بننے کا شوق تھا. لیکن جب اس فیلڈ میں آئے تو اللہ کا فضل ہوا, پھر وہ میٹرک, انٹر اور گریجویشن اور ماسٹر سب ہو گئے, وہ بھی شوق پورا ہو گئے. لیکن سب سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے دین کی خدمت کا موقع دیا. اللہ کا اس معاملے میں اس حوالے سے جتنا شکر ادا کیا جائے گا. تو علامہ صاحب یہ درس نظامی کا آغاز کس سن میں ہوا تھا آپ کے؟ درس نظامی کا آغاز جیسے ہی 2006 میں 2005-6 میں حفظ مکمل ہوا تھا, اس کے فوراً بعد سے ہی 2006 میں ہم نے دارالعلوم امجدیہ کراچی میں داخلہ لیا اور وہاں سے درس نظامی کی پڑھائی کا آغاز کیا تھا. وہاں ہم تقریباً 3 سال تک اعدادیہ اولیٰ ثانیہ میں پڑھتے رہے. دارالعلوم امجدیہ ایک پرومیننٹ, ایک معروف, ایک فیمس دینی ادارہ ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء, فضلاء, محققین, مفسرین, محدثین پیدا ہوئے. تو بچپن میں ہم سنتے بھی تھے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب وہاں کے ہیں اور علامہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے ہیں, شاہ صاحب کا مدرسہ ہے. تو کسی نے ہمیں ریفر کیا کہ آپ وہاں جائیں, تو بہت زبردست ادارہ ہے. ہم وہاں ابتدائی تعلیم خاص طور پہ فارسی جو ہے میں نے وہاں پڑھی ہے. اور لیکن پھر ایک وجہ تھی, امجدیہ میں ہم جب پڑھتے تھے اور ہم نے جو ہے پھر امجدیہ چھوڑا, صرف میں نے اس میں میری اپنی کوتاہی کہہ لیں. ظاہر سی بات ہے جس شہر میں انسان ہو اور پھر اسی شہر میں وہ تعلیمی ادارہ ہو بہت مشکل ہوتا ہے. میرے لیے مشکل تھا, میں اپنی پڑھائی سے مطمئن نہیں تھا, اس لیے میں نے جو ہے لاہور جانے کا فیصلہ کیا. اچھا علامہ صاحب, میری اطلاع کے مطابق لاہور میں آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جیل بھی جانا پڑا, تو کسی کیا وجہ تھی جو آپ کو جیل جانا پڑا, اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. یہ ایک حادثاتی طور پر ایک واقعہ ہوا تھا. ان دنوں جو ہے پولیس کا سرچ آپریشن چل رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس دن یہ ریڈ پڑی تھی اور جس دن پولیس کا آپریشن ہوا تھا اس کے کچھ دنوں بعد جو ہے دادا دربار پہ دھماکہ ہوا تھا. تو پولیس کی اطلاع کے مطابق آس پاس کے ایریاز میں یا مساجد میں کچھ شرپسند عناصر یا دہشت گرد عناصر آ چکے ہیں.
تو اس کے نتیجے میں جو ہے پولیس نے سرچ آپریشن کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ہمیں جو ہے رات کے 3 بجے مسجد سے اٹھایا گیا، اور جس وقت اٹھایا گیا میں سو رہا تھا، اور جب مجھے اٹھایا گیا اور گاڑی میں بٹھایا گیا قبل اس کے کہ جب مسجد سے باہر لایا جا رہا تھا، اور جب میں دیکھ رہا تھا آس پاس جو ہے اتنی ساری پولیس کی گاڑیاں ہیں اور میڈیا والے ہیں، اور ایک دم جو ہے لائٹ میرے منہ پہ مار رہے ہیں، پولیس والے جو ہے قمیض میرے منہ پہ ڈال رہے ہیں، تو ایک عجیب سا ماحول تھا. مجھے شاید ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال جب میں گاڑی میں بیٹھا تو پولیس والوں نے مجھے بتایا یہ کوئی خواب نہیں ہے سر، یہ حقیقت ہے، آپ کو اٹھایا گیا ہے دہشت گردی کے الزام میں، اور اس وقت آپ کو جو ہے CIA کے اسپیشل برانچ میں لے جایا جا رہا ہے، انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور جو بھی آپ کے حق میں بات ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا، آپ کا کیس بنایا جائے گا، اور کیس جو پھر یہ سارا پروسیس ہوگا، لیگل پروسیس جو ہوتا ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے. تو پھر کافی پریشان بھی ہوا. میں پہلا ہی سال تھا میرا، پہلا سال کافی ڈسٹرب رہا وہاں پر میں، اور تقریباً 2 دن تک وہاں پہ رہا میں. اور ظاہر سی بات ہے انسان جو ایک دیار غیر میں جائے اور پھر وہ ایجنسی والے لے جائیں، اور پھر کوئی رابطہ نہ ہو اپنے سے، اور پھر ایک ہر چیز وہاں نہیں ہو، ہتھ کڑی بھی ہو، اور پھر جو پولیس والے بھی ہوں، اور پھر مجرم بھی ہوں ہمارے سامنے، ہر چیز نہیں تھی، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہوا، ہم نے جو ہے دعائیں بھی کی، حضور غوث پاک کے واسطے سے ہم نے جو ان سے مدد بھی مانگی. پھر کمانڈو آیا، اور کمانڈو نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم اس حالت میں ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں، چہرے سے شناسائی ہو جاتی ہے انہیں کہ یہ مجرم ہے اور یہ مجرم نہیں ہے. تو جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا کہ سر آپ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی میں اٹھایا گیا، تو آپ جو ہے کسی عزیز کا نمبر دیں. مختصر یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے فون کیا، لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے، اور ہم جو ہے مسجد چلے گئے. تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت میں سوچ رہا تھا، اور شیطان نے ورغلایا بھی، کوشش بھی کی کہ اب جو ہے جناب آپ کے لیے لاہور میں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کراچی جائیں اور بغیر پریشانی کے جو ہے تعلیم حاصل کرتے رہیں. لیکن کچھ دوست ہیں ہمارے، کچھ اساتذہ ہیں، علامہ ارسلان انصاری صاحب جو کہ ایک میرے محب بھی ہیں، محسن بھی ہیں، تو ان سے میں نے مشورہ کیا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے. تو حضرت نے کہا کہ آپ اس وقت مسجد میں ہیں، سیکیور نہیں ہے. مدرسہ ایک سیکیور ایریا ہے جہاں پر آپ محفوظ طریقے سے رہ سکتے ہیں. تو دارالقامہ میں استاد محترم حافظ عبدالستار سعیدی صاحب سے آپ رابطہ کریں، اپنی صورتحال بتائیں. ممکن ہے کہ اس ماحول میں اور اس وقت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں اور ادارے میں جگہ دے دیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. کچھ عرصے بعد جو ہے 1-1.5 مہینے کے بعد جو ہے ہمارے سالانہ امتحان بھی تھے. اور پھر جب میں مدرسے میں رہا تھا اس وقت ہی میرا ذہن بن چکا تھا کہ اب جو ہے ہمیں پڑھنا ہے، اور زیادہ پڑھنا ہے، 1 کے بجائے 4 سال پڑھنا ہے. تو پھر ہم 4 سال تک وہاں لاہور میں پڑھتے رہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ نے کب شمولیت اختیار کی؟ پہلے اس سے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے سیاست کو ایکسپلین کر دیں آپ، کے سیاست بہت سے لوگوں کا موٹو یہ تھا سیاست اچھی چیز نہیں ہے، تو اسلام میں کیا اس کی گنجائش ہے، اور اگر آپ اس پہ وضاحت کریں. علامہ اقبال فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو دین تو سیاست کے بغیر اور سیاست دین کے بغیر ادھورا ہے. سیاست کا بیسک جو ہے ہم یہاں غلطی کرتے ہیں، ہم سیاست کا مفہوم ڈیفینیشن سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ملک پاکستان میں سیاست کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. تو میں اسے سیاست نہیں کہتا، میں اسے غنڈہ گردی کہتا ہوں، لوٹ کھسوٹ کہتا ہوں، قتل و غارت گیری کہتا ہوں، اور کوئی بھی نیگیٹو ورڈ آپ یوز کر لیں وہ کہوں گا. حقیقی اور سچی سیاست وہ ہے جو انبیاء کرام نے کی ہے. حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت تسوسہم الانبیاء، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء نے سیاست کی ہے. اب سیاست کیا ہے؟ لغت ڈکشنری کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، آکسفورڈ لیں، کیمبرج لیں، لسان العرب لے لیں، یا المنجد لے لیں، XYZ کوئی سی بھی کتاب ہو، سیاست کا لغوی معنی یہ ہے ملکی انتظام و انصرام چلانا. ہم گھر کا نظام چلاتے ہیں، ہم ادارے کا نظام چلاتے ہیں.
تو جس طرح ادارے کا اور گھر کا نظام چلانا معیوب نہیں ہے تو سیاست یعنی ملکی نظام چلانا کیسے معیوب ہو سکتا ہے؟ ایک عام سا سوال ہے آپ سے۔ پھر سوال یہ ہے کہ برا تصور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کچھ برے لوگوں نے اپنے آپ کو سیاستدان کہنا شروع کر دیا، جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے قاتل ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حاجی کہنا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح بھی عین ہی ایسا کچھ ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کی خاص طور پہ جو سیاست ہے، سیاست ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مقدس عمارت کا نام ہے، جس طرح بیت اللہ ایک مقدس عمارت ہے۔ ایک وقت تھا 360 بت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کا صفایا کر دیا۔ بتوں کے ہونے کی وجہ سے عمارت کے تقدس پہ کوئی حرف نہیں آیا۔ اسی طرح سیاست جو مقدس عمارت ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، قتل و غارت گیری ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے یا کرپشن، ان کے بت جو ہے وہ سیاست کی عمارت میں آ چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ان بتوں کو مقدس عمارت سے پاک و صاف کیا جائے، سیاست کو صاف کیا جائے، تاکہ اہل علم طبقہ، اہل طبقہ، لائق طبقہ جو ہے وہ سیاست میں آ کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اور ملک کو سودی نظام سے پاک کر کے ملک پاکستان کو جو ہے وہ عرش پر لے جائے۔ تو ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے سیاست میں کب شمولیت اختیار کی، کس سن؟ یہ 1 اگست 2015 کی بات ہے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم، ان کی ایک قائم کردہ سیاسی جماعت تھی تحریک لبیک پاکستان۔ تو جس وقت 1 اگست 2015 کو اس پارٹی کی سیاسی طور پر بنیاد رکھی گئی تھی، نشتر پاک میں ایک جلسہ ہوا تھا، اور جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی بفضل تعالیٰ اسی دن جو ہے وہ میں کارکن بن چکا تھا، اور باقاعدہ میں رکنیت سازی میں نے حصہ لیا تھا اور رکنیت سازی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ براہ راست خادم حسین رضوی کے شاگرد رہے ہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی کے شاگرد رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کلاسز ہم نے پڑھی ہے بابا جی سے۔ ہمارے استاد تھے محمد بخش رضوی صاحب، بہت محبت کرتے تھے ہم سے، اور پوری کلاس کو وہ جو ہے جامع مسجد رحمۃ للعالمین بیٹری اسٹاپ پر واقع مسجد ہے، جہاں پر جو ہے بابا جی کا مزار بھی ہے، وہاں لے جایا کرتے تھے۔ تو نحویر کے کچھ اسباق ہم نے پڑھے، اور نحویر کا جب ختم ہوا تھا تو آخری سبق بھی بابا جی نے ہمیں پڑھایا تھا۔ اچھا علامہ صاحب، مسلم کھتری کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ہم نے جیسے دیکھا 2015 کے اندر آپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا برادری کے اندر۔ وہ انیشیٹو یہ تھا آپ کا کہ جو غیر اسلامی رسم و رواج ہیں جو ہمارے برادری میں پائی جاتی ہیں ان کو منسوخ کرنے کے حوالے سے آپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ان کو منسوخ کیا جائے، تو وہ کس حد تک کامیاب ہوا؟ یہ تقریباً آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ 2015 میں ہم نے آغاز کرنا چاہتا کہ پہلے جو ہم اپنی برادری میں ان جاہلانہ اور غیر اسلامی رسومات کو ختم کریں۔ وہ رسومات جو ہم بر صغیر سے لے کے آئے ہیں، ہندوانہ رسم و رواج ہیں، تو ہم اپنی شادیوں کو جو ہے ان رسومات سے پاک اور صاف کریں، تاکہ جو ہے نکاح آسان ہو اور سستا ہو۔ تو ایک موٹو تھا ہمارا، ایک مقصد تھا، اس مقصد کے تحت ہم نے قدم اٹھایا تھا، اور ابتدائی طور پر ہم نے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے خاندان میں اپنے سے آغاز کیا تھا، گھر سے آغاز کیا تھا، پھر اپنے خاندان والوں سے آغاز کیا تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو، اور پھر یہ برادری سے نکل کر جو ہے دیگر برادریوں میں جائے، اور پھر جو ہے پورے پاکستان میں اور اہل اسلام تک یہ پیغام جائے، اور لوگ اپنے اپنے طور پر اس حوالے سے کام کریں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے یہ قدم اٹھایا، یہاں تک تو بہت اچھا لگا مجھے کہ ہمارے خاندان والوں نے ہماری بہت سپورٹ کی، بڑوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمارے اس انیشیٹو کو انہوں نے سیکنڈ کیا، اور جہاں جہاں ہم بلاتے رہے وہ آتے رہے، اور باقاعدہ انہوں نے 34 افراد اکثریت نے اس ایگریمنٹ پہ سائن بھی کیا۔ لیکن کچھ مسائل اور وجوہات ہوتے ہیں معاشرے میں، سوشل ہمیں ایشوز تھے، اور اپنوں ہی سے کچھ ہمیں گلہ بھی تھا کہ ہمیں امید تھی جس کی کہ یہ معاہدہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ بیسک اس میں چیز دیکھیں، اس میں کیا نکات تھے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ شادیوں میں جو آتش بازی ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے،
یا میوزک ہوتی ہے یا پھر ڈانس پارٹیز ہوتی ہے یا فنکشنز ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہماری برادری میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہوتی ہیں اور وہ غیر شرعی تھیں۔ تو ہم نے آغاز اس سے کیا تھا کہ دودھ پلائی کی جو رسم ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یا جوتا چھپائی کی رسم ہے جس میں نامحرم آمنے سامنے ہوتے ہیں اور بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے اور بہت سارے بے حیائی کے دروازے اور باب کھلتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ ان رسومات کا خاتمہ ہو اور پھر جو ہے ایک بڑے پیمانے پر اس کیمپین کا آغاز ہو۔ 11 نکات تھے اور اللہ کے فضل سے 34 افراد میں سے اکثریت نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اس ایگریمنٹ کے فوراً بعد میری شادی تھی اور بفضلہ تعالی ایک نقطے پہ عمل ہوا تھا، ایک نقطے پہ عمل ہوا تھا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت آپ نے تو شادی کر لی اور آپ کی شادی میں یہ ساری رسومات ہوئی تھی، اب آپ جو ہے یہ قدم اٹھانے کیوں جا رہے ہیں۔ تو ایک ماحول بن گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے میں نے سوچا کہ اپنی شادی سے پہلے یہ معاہدے کو فائنل جو ہے ایک صورت دی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہے اس کو کلی طور پر نافذ نہیں کر سکے اور خاندان والے بہت سے منحرف ہو گئے، اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس معاہدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھر تک اور کچھ اور افراد ہیں آج بھی اس معاہدے پر منوعاً عمل کر رہے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ تعصب قیامت جو ہے ہمیں اسلامی شعار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شرعی و غیر اسلامی رسومات سے ہمیں آمین۔ اچھا علامہ صاحب، آپ فاؤنڈر اینڈ پرنسپل خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ کے، تو حال ہی میں آپ نے ایک اسکول بھی قائم کیا تھا، فری اسکول، جس میں لوگوں کو فری ایجوکیشن دی جا رہی تھی، دنیاوی ایجوکیشن۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میری اطلاع کے مطابق آپ نے اسکول بند کر دیا ہے، تو وہ کیا خاص وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اسکول کو بند کرنا پڑا؟ بیسک جب ہم نے آغاز کیا تھا ایک سوچ سے، ایک مقصد سے آغاز کیا تھا، اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے اور دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور معاشرے کے بہت سارے افراد جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے پڑھائی کو، تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے، تو ہم نے جو ہے فری آف کاسٹ ایک معیاری کوالٹیٹیو ایجوکیشن کا اہتمام کرنا چاہا تھا، اور 1 سال تک ہم نے اس کو چلایا بھی۔ لیکن یہ ادارہ اور اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہائی لیول کی ایجوکیشن، جس سے ہم درس نظامی کہتے ہیں، اس کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تو جب ہم نے اسکول کا آغاز کیا اور درس نظامی کی چند ہی کلاسیں ہوئی تھی، تو جگہ تھی ہمارے پاس، ایک بڑی ہمارے پاس بلڈنگ تھی، تو ہم نے سوچا کہ اسکول کا آغاز کر دیا جائے اور اگلے سال جو ہے وہ جگہ لے لیں گے اور اسکول کو وہاں منتقل کر دیں گے تاکہ تعلیم کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہے اور وہاں بھی جاری رہے۔ لیکن چونکہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے رمضان میں اور رمضان سے پہلے بہت کوشش کی کہ کسی طور جگہ مل جائے، لیکن جگہ نہ مل سکی۔ بالآخر ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسکول کو ختم کیا، اور یہ بلڈنگ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، چونکہ اس کے درس نظامی کے داخلے آنا تھے اور زیادہ آنے تھے، اور اللہ کے فضل سے آئے بھی ایکسٹرا آرڈنری ماشاءاللہ اس وقت داخلے ہوئے ہیں، اور اس پچھلے سال جو ہے طالبات کو لانے لے جانے کی 4 وینیں تھی، 5 وینیں تھی، تو اس وقت جو ہے 9 وینز ہو چکی ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے گھر سے پک کرتے ہیں، گھر پہ ڈراپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک بالکل ڈبل تعداد ہوئی ہے اس وجہ سے۔ تو اسکول بند کرنے کا جو مقصد، آپ دیکھ لیے گا جو کاٹنا ہو نا، اچھا، تو اسکول جو بند کرنے کا مقصد وہ یہ تھا، درس نظامی کی پڑھائی جو ہے وہ صحیح طور پر اور اچھے انداز سے ہو سکے، اور جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم نے اسکول بند کر دیا، کیونکہ جن کلاسوں میں اسکول کی کلاسز لگ رہی تھی اب وہاں درس نظامی۔ زبردست۔ تو اگر علامہ صاحب، اگر میں پوچھوں کہ خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ کا ویژن اور مشن کیا ہے، تو آپ شارٹ کر کے اگر بتائیں اس میں کہ ویژن اور مشن کیا ہے۔ بیسکلی اس میں ویژن نظریے کو کہہ لیں یا سوچ کو کہہ لیں، ہر مسلمان کا بنیادی مقصد اور ویژن یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا یہ ویژن ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میری پرسنل یہ خواہش ہے
کہ ایک ادارہ لے کے چل رہا ہوں، تعلیمی سوچ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا، اس مشن کو ہم آگے لے کے چلیں۔ بارہا اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو انتقال ہوئے 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک پرومیننٹ، ایک فیمس ادارہ، عالمی معیار کا ادارہ ہم جو ہے قائم کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ 12 سے 15 ہزار طلبہ و طالبات پر مشتمل عالمی یونیورسٹی قائم کر لوں، تاکہ ایک اعلیٰ حضرت کی خواہش پائے تکمیل کو پہنچ سکے اور اہل سنت کو عالمی ادارہ مل سکے۔ علامہ صاحب، جیسا آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے بڑھنا آپ کا مشن ہے، تو اگر دنیا میں بڑے مشن کی بات کریں، دعوت اسلامی بہت بڑے پیمانے پہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، تو بجائے آپ دعوت اسلامی کو جوائن کرتے آپ نے اپنا انسٹیٹیوٹ کیوں الگ سے رجسٹرڈ کروایا؟ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ دیکھیں، ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میری سوچ اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں آزادانہ اور طریقے سے کام کر سکوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں علماء سے اور مشائخ سے یا ایک رجال کار سے مشورہ نہ لوں۔ میں اس حوالے سے علماء سے، رجال کار سے اور اہل افراد سے مشورے میں رہتا ہوں اور ان سے جو ہے گفت و شنید کرتا ہوں اس حوالے سے، اور انہی کی رہنمائی میں میں چلتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے علیحدہ ادارہ بنانے کا اور مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طور جو ہے ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دیوبندیوں وہابیوں نے اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں مقابلہ دعوت اسلامی سے نہیں ہے، علیحدہ کرنے کا، کہ علیحدہ ہونے کا مقصد فی الوقت یہ ہے کہ میری اپنی ایک سوچ ہے اور اپنا مزاج ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی اگر پارٹی میں جائیں گے تو اس پارٹی کے مزاج کو اپنانا پڑے گا۔ میری جو سوچ ہے وہ ان کے مزاج سے تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے، تو اس وجہ سے میں اس پارٹی میں یا اس تحریک میں یا اس تنظیم میں جا کے کام کرنا مطلب ان شارٹ اگر یوں کہا جا سکتا ہے، ان کی جو سوچ ہے، اگر وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی سوچ اعلیٰ حضرت جیسی سوچ نہیں ہے، وہ ڈیفرینٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں دونوں کی منزل ایک ہی ہے لیکن راستہ مختلف ہے۔ وہ اس راستے سے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم کسی اور راستے سے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر اچھا علامہ صاحب، جزاک اللہ، اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے، اسپیشلی ہماری قطری مسلم قطری کمیونٹی کو۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ سلمان اظہری صاحب ہیں، انڈیا میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو ایک ممبئی کا ایک واقعہ نقل کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا تھا اور تعلیم یافتہ تھا، اور ایجوکیشن کے لیے وہ لندن تک گیا اور اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی۔ تو جب وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کینسر کے مرض میں مبتلا ہوا اور جو وہ انتقال ہو گیا۔ انتقال سے چند لمحے پہلے اپنے والد محترم سے اس نے عرض کی کہ والد محترم، مجھے یہ بتائیں کہ ان ڈگریوں میں، میری ڈگریوں میں وہ کون سی ڈگری ہے جو میں منکر نکیر کے سامنے پیش کروں اور نجات پا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس آپ کے لیے ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں جو ہے اپنی اولاد کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو لازم کرنا ہوگا، تجوید کو لازم کرنا ہوگا اور بنیادی دینی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ علم دین حاصل کرنا اور درس نظامی کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اتنا علم حاصل کرنا جس سے جو ہے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کیا جا سکے، ہم سب پر لازم ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے مدارس سے، علماء سے اٹیچ رہیں، وقتاً فوقتاً وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پاس وہ ڈگریز بھی ہوں گی، وہ الفاظ بھی ہوں گے اور وہ اعمال بھی ہوں گے کہ جو منکر نکیر کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا، کیونکہ مرنا سب نے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو ایک پیغام آپ سے یہ ہے کہ علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں اس وقت جو ہے، پاکستانی سیاست میں آپ جو ہے عملی طور پر حصہ لیں، اور پاکستانی سیاست سے لوٹ کھسوٹ اور بہت ساری منفی چیزیں ہیں، آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو کر ملک پاکستان اور اسلام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
علامہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے لیے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.